السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ سورۃ مریم آیت نمبر 59، جی 59 سے الحمد للہ ہم نے سورۃ مریم تقریباً آدھی صورت ہم نے پڑھ لی ہے۔ ترجمہ اور تفسیر کے لحاظ سے ہم نے آدھی صورت پڑھ لی ہے، آیات کی تعداد میں شاید آگے پیچھے فرق ہو۔ تو پہلا جو سورت کا جو پہلا حصہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں نبیوں کا، اس میں نیک لوگوں کی زندگی اور نیک لوگوں کی مثالیں اور ان کی زندگی میں اور ان کے اصول اور ان کے ضوابط اور ان کا قربانیاں اور ان کا صبر اور ان کو اللہ نے اجر کیا دیا اور ان کی سوچ، ان کی کوششیں، ان کی محنتیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں اپنے ساتھ جوڑ لیا، یہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سورت کا اگلا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان ناخلف لوگوں کا ذکر کیا ہے، وہ لوگ جو اپنی زندگی کے مقصد کو بھول چکے ہیں، وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے پڑھ کے اپنے اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ نے یہاں پہ ان کا ذکر کیا ہے۔ اور آخری جو ہم آیت پڑھ چکے ہیں اس میں اللہ نے پھر تمام نبیوں کا ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے، پھر نوح علیہ السلام کے، پھر ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے جو نبی تھے ان کا، کہ وہ کیسے اللہ کے سامنے گر جاتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے۔ اب یہ تھے نیک لوگ، اب دوسرے لوگ فخلف من بعدہم خلف، فا پس خلف ان کے بعد آئے، خلف کہتے ہیں پیچھے، ان کے پیچھے پیچھے آئے، ٹھیک ہے۔ من بعدہم ان کے بعد، خلف ایک پیچھے آنے والے، یعنی ان کے پیچھے آنے والے ایسے لوگ تھے، اضاعوا، اللہ اکبر، جنہوں نے ضائع کر دیا الصلوات، نمازیں، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور پیروی کرنے لگے اپنے شہوات، اپنے خواہشات کی، فسوف یلقون غیا، پس سوف ان قریب، بہت جلد، یلقون وہ پھینک دیے جائیں گے، غیا، غیا میں، غیا جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، جہنم کی اس وادی میں پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ان کے بعد، یہ نیک لوگوں کی گزرنے کے بعد، یہ اللہ کے اولیاء کے بعد، کچھ شیطان کے اولیاء بھی تو تھے، شیطان کی باتوں پہ چلنے والے لوگ بھی تو آئے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے دنیا میں، جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، جنت، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنا کے یہ فیصلہ کیا کہ جنت میں ایمان والوں کو میں ٹھکانہ دوں گا، جگہ دوں گا، تو اللہ نے پھر جہنم کے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میرا بھی یہ وعدہ ہے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا جنوں سے اور انسانوں سے۔ تو پھر وہ لوگ، انسان نے خود چننا ہے کہ میں نے اپنے لیے کون سا گھر بنانا ہے، میرا گھر کیا ہوگا، جنت یا جہنم۔ دنیا کے جو ہمارے گھر ہوتے ہیں یہ تو وقتی گھر ہوتے ہیں، یہ تو ٹیمپریری گھر ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ حقیقی ہمارے گھر ہے، نہیں، یہ حقیقی گھر یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے معاملات فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد پھر ایسے خلف آئے، ایسے لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ نماز ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے تو تھے لیکن وقت پہ نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تو تھے لیکن کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، پڑھتے تو تھے لیکن نماز میں خشوع نہیں، خضوع نہیں، کبھی 3 نمازیں پڑھ لی، کبھی 4 نمازیں پڑھ لی، کبھی 5 نمازیں پڑھ لی، اللہ اکبر۔ نماز یہ وہ بدنی عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی ایک علامت ہے، ثبوت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے توحید یہ ایمان کے خالص ہونے کی دلیل ہے، ایمان کا مضبوط ہونے کا دلیل ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ یہ مال کے خالص ہونے کی دلیل ہے، اسی طرح نماز یہ اعمال کے خالص ہونے کا اور جسم کے عبادات میں سے سب سے عظیم عبادت ہے۔ اور نماز کا معاملہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر بن جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز ہے، من ترکھا فقد کفر، جو نماز کو چھوڑ دے وہ کافر بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہوگا، جہنم کے اندر جب جہنمی جل رہے ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم ما سلککم فی سقر، تم آج جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ تو پہلا جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین،
وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ جو ماتھا اللہ کے سامنے نہیں جو ماتھے جو پیشانیاں اللہ کے سامنے دنیا میں نہیں جھکتی ہیں، وہ قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے نہیں جھک سکیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ یوم یکشف عن ساق، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کی تجلی فرمائیں گے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور حکم ہوگا اللہ کی طرف سے، محشر کا میدان، لوگ سارے ننگے ہوں گے، لوگ شدید عذاب میں ہوں گے، شدید گرمی کی تپش میں، حساب کتاب، ہر ایک کی زبان سے بس یہی ہوگا اللہم سلم سلم، اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے۔ تب اللہ تعالیٰ پنڈلی کی تجلی کریں گے اور لوگوں کو حکم ہوگا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ سارے ایمان والے سجدوں میں گر جائیں گے، لیکن کچھ لوگ اللہ فرماتے ہیں فلا یستطیعون، سجدہ نہیں کر پائیں گے، چاہیں گے، اور حدیث میں ہے کہ وہ آگے کی طرف جانے کی کوشش کریں گے تو پیچھے کی طرف گر جائیں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کے چہرے پہ رسوائی، قد کانوا یدعون الی السجود، دنیا میں بھی مؤذن پکارتا تھا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، صحیح سلامت تھے، لیکن اللہ کے سامنے جھکنا انہیں نصیب نہیں ہوتا تھا، تو آج یہ قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے نہیں جھک سکیں گے۔ تو نماز کا معاملہ بہت سخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ناخلف لوگ آئیں گے، ایسے ناشکرے میرے بندے آئیں گے، میں نے ان سے مانگا ہی کیا ہے، پورے دن میں بس یہی کہا کہ 5 نمازیں پڑھو، 24 گھنٹوں میں سے اگر ایک 5 نمازوں کے لیے، پانچوں کی پانچوں نمازوں کو اگر یہ دیکھ لیں کتنا ٹائم لگتا ہے تو 1 گھنٹہ لگتا ہے، تو 1 گھنٹہ بھی میرے لیے نہیں نکال سکتے ہیں۔ اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کرنا مطلب پڑھنا لیکن غفلت کے ساتھ، تو سوچو کہ وہ جو پڑھتا ہی نہ ہو، وہ جس نے نماز ہی چھوڑ دی ہو، وہ جو صرف جمعے سے جمعہ پڑھتا ہو، اللہ ہمیں معاف فرمائے، وہ جو صرف رمضان سے رمضان پڑھتا ہو، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے بھائی بہنوں کی، اپنے ماں باپ کی بھی اصلاح کریں۔ واتبعوا الشہوات، نماز جو اللہ کا حکم تھا وہ چھوڑ کے اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ اللہ نے کہا کہ یہ کرو، وہ نہیں کرنا، لیکن جو خود کا دل کرتا ہے وہ کرتے رہیں، اپنے منمانیاں کرتے رہیں، زندگی اپنے خوشی کے مطابق، نہ حلال حرام کا تمیز، نہ اللہ کی عبادت کی تمیز، نہ سچ اور جھوٹ کی تمیز، نہ زبان کی حفاظت، نہ آنکھوں کی حفاظت، نہ شرمگاہ کی حفاظت، نہ ہر جگہ میں بس یہ تھا کہ بس میرا دل کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں، مجھے اچھا لگا میں نے کر لیا، مجھے غصہ آیا تو میں نے کر دیا، مجھے برا لگا تو میں نے کہہ دیا، مجھے بس اپنے خواہشات کی پیروی، اپنے پیٹ کی پیروی، اپنے مال کی کمائی کی پیروی، اپنے تبع الشہوات، اپنے شہوات کے پیچھے پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا، یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں جو حق کو جاننے کے بعد بھی حق سے غافل ہیں، حق کو دیکھ لینے کے بعد بھی حق سے پیچھے ہیں، یہ جہنم کے غیّاں والے کنویں میں پھینک دیے جائیں گے۔ اور اہل علم کہتے ہیں غیّہ کا مطلب یہ ہے کہ مصیبتوں میں پھینک دیے جائیں گے، دنیا میں بھی انہیں میں مصیبتوں میں ڈال دوں گا، دنیا میں ان کی زندگی کو میں تنگ کر کے رکھ دوں گا، عذاب بنا دوں گا ان کی زندگی کو۔ ہم کہتے ہیں ہماری زندگیاں عذاب کیوں بنی ہوئی ہے، سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، چین نہیں ہے، کیوں نہ ہو، جبکہ ہم اپنے اللہ سے غافل ہیں، ہم اپنے اللہ سے دور ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ خوشی سکون صرف دنیا حاصل کرنے میں ہے، نہیں، خوشی اور سکون اللہ کے دینے سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے نوازے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں ایک اور مقام پہ اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسیٰ۔ تو وہ جو دنیا کے پیچھے پڑ کے، دنیا کو اپنا خواہش سمجھ کے، اپنا مقصد سمجھ کے دنیا کے پیچھے لگے رہے، اپنے اللہ کو بھول گئے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح دنیا میں انہوں نے ہمیں بلا دیا، قیامت کے دن ہم انہیں بلا دیں گے، اور یہ ان لہم معیشۃ ضنکا، اور ساتھ میں ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ سے دنیا میں جو اللہ سے غافل رہتے ہیں، اللہ ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، سکون نہیں ملتا ان کو زندگی میں۔ تو ایک تو غیّہ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو ہم ان کی جو ہے نا وہ غیّہ بنا دیں گے، الا من تاب، سوائے وہ جو توبہ کرے۔ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو توبہ کا دروازہ پھر بھی ہے، برائی کا رستہ ہے، شیطان بلا تو رہا ہے، شیطان کے رستے میں تم چل بھی پڑے ہو، لیکن توبہ کر لو، لوٹ آؤ، الا مگر من تاب مطلب لوٹ آیا، واپس آ جانا اللہ کی طرف۔ اللہ کے رستے سے ہٹ جاتے ہیں انسان، لیکن اللہ کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے جو دوبارہ لوٹ کے اپنے اللہ کی طرف آئے، جس کے اندر یہ احساس ہو کہ نہ
شیطان نے مجھے بہکا تو دیا ہے لیکن میں اپنے اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑوں گا۔ وآمن، ایمان لے آئے، ایمان کو مضبوط کرے، وعمل صالحا، نیک عمل کرے، فاولئک یدخلون الجنہ، یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے گویا حقیقی بدلہ تو وہی بدلہ ہے۔ دنیا میں اگر اللہ تمہیں مال دے دے، اولاد دے دے، تمہیں رزق میں برکت دے دے، تمہیں خوشیاں دے دے، دنیا میں تم سب سے خوش نصیب انسان بن جاؤ، پھر بھی تم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، دس از نتھنگ، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار، دنیا میں سب سے زیادہ جس نے نعمتوں والی زندگی گزاری ہے لیکن جہنمی ہوگا، لایا جائے گا قیامت کے دن، اور اللہ فرمائیں گے اس کو جہنم کا ذرا ایک غوطہ دلوا کر لے آؤ، جہنم کو ایک نظر دکھا کر لے آؤ، جہنم میں ایک ڈبکی لگوا کر لے آؤ۔ جب وہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس سے سوال ہوگا کہ یا عبدی حل رأیت خیرا قط، بندے کبھی تو نے کوئی خوشی دیکھی ہے، کوئی نعمت، کوئی سکون، کوئی چین؟ چین کا مطلب بھی پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے مجھے کبھی کوئی خوشی نہیں ملی ہے، زندگی اس نے خوشیوں میں گزار لی لیکن ایک لمحے میں یہ بھول گیا، سب کچھ ختم۔ اسی طریقے سے جس نے زندگی بھر تکلیفیں، دنیا میں سب سے مشقت والی زندگی جس کی تھی وہ لایا جائے گا لیکن جنتی ہوگا، اللہ فرمائے گا جنت کا ایک نظارہ دکھا کر لے آؤ۔ پھر اللہ پوچھیں گے بندہ کبھی تو نے کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ وہ کہے گا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہے گا لیکن ایک لمحے میں وہ دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ ما رأیت شرا قط، میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں فاولئک یدخلون الجنہ، تو انہیں میں جنت دوں گا، ولا یظلمون شیئا، اور ان کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو ان کی نیکیاں تھیں ساری نیکیاں ان کو ملیں گی۔ اور اگر انسان سچا ہو کے توبہ کرے، سچا توبہ کر لے تو اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اللہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت کون سی جنت؟ جنات عدن، ہمیشہ کی جنت ہے۔ دنیا کی زندگی میرے بندو زمین میں نے بنائی ہے، ٹیمپریری زندگی ہے اس کے اوپر، لیکن جنات، جنتیں ہمیشہ کی جنتیں۔ التی وعد الرحمن، اللہ اکبر، وہ جنتیں جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے، عبادہ اپنے بندوں سے، رحمان کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے۔ اچھا عبادہ مطلب سارے ہی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے جس طرح ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک ہے عبید القہر والربوبیہ، جو اللہ کی ربوبیت اور اللہ کے قہار ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہاں چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہم مانیں یا نہ مانیں، ہیں ہم اللہ کے بندے۔ لیکن ایک ہے عبید الطاعہ، جو اطاعت کے ساتھ، جو طاعت کر کے اللہ کی بندگی کو اپناتے ہیں، جو اپنی مرضی سے اللہ کی بندگی کو اپناتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں عبادہ، یہ میرے خاص بندے ہیں جنہوں نے میری بندگی کی ہے اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے اپنے خواہشات کو چھوڑ کے میری بندگی کی ہے، یہ خاص ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا وعباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، میرے بندے کو، جس طرح اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، سورۃ مریم کے شروع میں بھی ہے، سورۃ زکریا علیہ السلام کے بارے میں، اسی طریقے سے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا۔ یہ وہ بندگی نہیں ہے جو ساری مخلوقیت، سارے مخلوق جس میں شامل ہے، سارے مخلوق تو بندہ ہیں ہی، لیکن جس طرح سارے گھر اللہ کے گھر ہیں، جب زمین اللہ تعالیٰ کی تو گھر جتنے بھی کس کے ہیں؟ اللہ کے گھر ہیں نا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ مسجد الحرام کا جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیتی، یہ میرا گھر ہے، کعبہ میرا گھر ہے، مسجد الحرام مکہ میں جو مسجد الحرام ہے یہ میرا گھر ہے۔ تو یہ گھر اور باقی گھروں میں فرق ہے، یہ گھر خاص ہے۔ اسی طریقے سے عباد، بندے، سارے بندے میرے ہیں لیکن یہ میرے وہ بندے ہیں جو اپنی مرضی سے میری عبادت کرتے ہیں، میری بندگی کرتے ہیں، یہ خاص بندے ہیں۔ یہ وہ جنت ہے جو رحمان نے اپنے خاص بندوں کے لیے، جو بندوں سے وعدہ کیا بالغیب، غیب سے۔ غیب میں دو باتیں آتی ہیں، ایک جنہوں نے، وہ بندے جنہوں نے رب کو دیکھا نہ ہو پھر بھی رب پر ایمان۔ حقیقت میں ایمان تو غیب کا ہی نام ہے نا، فرشتوں پر ایمان غیب، نبیوں پر ایمان غیب پر ایمان۔ ہم نے تو نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ ہم نے نبیوں کو دیکھا، نہ ہم نے رسولوں کو دیکھا، نہ ہم نے کتابوں کو دیکھا، نہ ہم جنات کو دیکھتے ہیں، نہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، نہ جنت، نہ جہنم، نہ قیامت کے دن، ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا ہے۔ لیکن غیب سے ایمان لے آنا، بن دیکھے ایمان لے آنا، یہ اللہ کو بندے بڑے محبوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا نہیں،
جب غور کرو گے اللہ تعالیٰ کے کلام پہ تو یقین ہوگا، اللہ کی خلقت پہ غور کرو گے، جب اس دنیا پہ، دنیا کی نشانیوں پہ غور کرو گے تو ماننا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کوئی خالق ہے، کوئی رازق ہے، کوئی بنانے والا ہے۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو، کوئی یہ کہہ دے کہ یہ خود ہی بن گیا، تو ہم کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی زمین اور یہ آسمان اور یہ سورج اور چاند اور یہ سب کچھ خود بخود، یہ انسان تو خود کو دیکھ تو اتنا پرفیکٹ کیسے خود بخود بن سکتا ہے؟ بے شک اس کے پیچھے ایک خالق ہے، ایک بنانے والی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو غیب بن دیکھے جو ایمان لے آئے، ایک یہ مطلب ہے، اور ایک مطلب یہ جنہوں نے غیب پر ایمان لایا۔ وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جو رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے جنت، ہاں جی، وہ جنت جو ان سے غیب ہے۔ اور انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک انہ، بے شک وہ کان وعدہ، اس اللہ کا جو وعدہ ہے نا، مأتیا، وہ پورا ہو کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لا یسمعون فیہا، دنیا کی زندگی پہ تو انسان، اچھائیاں بھی انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، کہ جنت کی جو زندگی ہے لا یسمعون فیہا لغوا، اس میں انسان کوئی بیہودہ بات نہیں سنے گا، وہ نہیں سنیں گے اس میں لغوا، کوئی بیہودہ بات، الا سلاما، مگر سلامتی ہی سلامتی، یعنی مگر سلامتی ہی سلامتی کی باتیں ہوں گی۔ یعنی وہاں جنت میں جب انسان جائے گا، جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں جو کجیاں ہوں گی، جو نفرتیں ہوں گی، وہ ہم نکال پھینک دیں گے۔ اخوانا، سارے کے سارے بھائی بھائی بن جائیں گے، علی سرر متقابلین، تختوں پہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو دلوں میں جو رنجشیں وہ رہیں گی نہیں، وہاں پہ تو کوئی بیہودہ بات ہی نہیں، کوئی کسی کو برا بلا کہے، کوئی نقص نکالے، کوئی غیبت کرے، کوئی چغلی کرے، نہ نہ، وہ پاک صاف شفاف دھلے ہوئے دل ہوں گے۔ اور اللہ نے جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے دلوں کو اور دھو لینا ہے۔ اللہ سلام، سلامتی کی باتیں ہوں گی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے رزق، اللہ تعالیٰ انہیں رزق سے نوازے گا ان جنتوں میں، بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح اور شام۔ کیونکہ صبح اور شام یہ بندے، جس طرح اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام میں فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس وقت میں، اللہ کے نیک بندے بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح کے وقت، شام کے وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ کے نیک بندے اس اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان اوقات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس لیے ان اوقات میں اللہ تعالیٰ جنت میں بھی انہیں رزق سے نوازے گا، انہیں نعمتوں سے نوازے گا۔ گویا جن اوقات میں انسان اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان اوقات کو بھی یاد رکھتا ہے، اور ان اوقات میں اللہ تعالیٰ انسان کو جنت میں بدلوں سے نوازتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تلک الجنہ، آگے میرا اللہ فرماتا ہے تلک الجنہ، یہ ہے وہ جنت، التی نورث من عبادنا، جس جنت کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں۔ جنت کا وارث کون ہوگا؟ من کان تقیا، جس کے پاس تقوی ہو۔ جنت حاصل کرنے کے لیے تقوی انتہائی ضروری ہے، اللہ کا ڈر بہت ضروری ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت۔ تقوی کیا ہے؟ تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ، ترجو ثواب اللہ وتخشى عقابہ، اللہ کی طاعت کے مطابق عمل کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے، اللہ سے اجر کی امید، اللہ کے عذاب سے بچتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈر کے، اللہ کے عذاب کے ڈر کو لے کے، برائیوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اور نیکیوں میں آگے جانا، نیکیوں میں سبقت کرنا، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس پر عمل کرنا، جس چیز سے روکا اس سے رک جانا، اللہ کے مطابق زندگی گزارنا، یہ تقوی ہے۔ اور جنت کن کے لیے ہے؟ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اس جنت کو ہم اپنے بندوں میں سے صرف انہی کو دیں گے جن کے اندر تقوی ہو۔ ایک روایت میں غالباً سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی ایسے راستے سے گزر ہو جس میں کانٹے ہوں، جس میں کچڑ ہو، جس میں گندگی ہو، تم نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں گے تو کیسے گزارو گے، کیسے گزرو گے وہاں سے؟ انہوں نے کہا اپنے کپڑوں کو سنبھال کے، دھیان سے، آرام آرام سے، اور گندگی سے بچتے ہوئے، کانٹوں سے بچتے ہوئے، دھیان سے گزرنا پڑے گا تو گزر جاؤں گا، یہی ایک حل ہے۔ کہا یہی زندگی میں گناہ ہیں، برائیاں ہیں، ہر قسم کی اللہ کی نافرمانیاں ہیں، شیطان ہیں، نفس ہے جو تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بچ بچ کے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ تقوی ہے۔ اللہ ہمیں بھی متقی بنائے، اللہ ہمیں بھی پرہیزگار بنائے۔ جنت اسی کو ملے گا، اللہ ہمیں متقی بنائے اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے۔
اپنے ہمارے بندوں میں سے ہم جنت صرف انہی کو دیں گے من کان تقیہ، جن کے اندر تقوی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔